السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیر سید مہر علی شاہ المعروف گولڑا والی سرکار کی زندگی کے آپ کی کرامات، آپ کے معجزات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دوستو، پیر سید مہر علی شاہ آپ کی ولادت باسعادت 1859 میں راولپنڈی سے 11 میل دور گولڑا شریف کے مقام پر ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام پیر سید نظر دین شاہ تھا، جو کہ مجذوب تھے۔ آپ کے والد صاحب راتوں کو گولڑا شریف کے قلعے کے پاس اللہ ہو کے اور حق ہو کے نعرے لگاتے تھے۔ راستے میں چلتے وقت ان سے کوئی آگے بسم اللہ کی صدائیں لگاتا تھا، لیکن آپ خاموش طبیعت فقیر تھے۔ آپ کسی سے کلام نہ فرماتے تھے۔ لوگ بسا اوقات آپ کے بولنے کے منتظر ہوتے تھے۔ آپ سیف زبان تھے، جو بھی آپ کی زبان سے ترجمان نکلتا تھا اور وہ ہو کے رہتا تھا۔ دوستو، آپ کے والد گرامی پیر سید نظر الدین شاہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیر سید مہر علی شاہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو مجھے ایک پل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ میں ساری رات عبادت گزاری میں بسر کرتا تھا۔ پورے قصبے میں جتنی مساجد تھی، کبھی ان میں پانی بھرنا، کبھی ان میں جھاڑو لگانا، مگر سکون میری طبیعت سے بہت دور تھا۔ کبھی میں نوافل کا اہتمام کرتا تھا اور کبھی وظائف میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ کبھی لاتعداد مقدار میں روزے رکھتا تھا، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیں پیر سید مہر علی شاہ آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ حضور تاجدار گولڑا کی عمر شریف ابھی 4 سال ہی تھی کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو عربی، فارسی اور صرف باقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہزارہ کے ایک عالم دین مولانا غلام محی الدین نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے قافیہ کے علوم کی بھی تعلیم غلام محی الدین سے حاصل کی تھی۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ کی ذہانت اس قدر تیز تھی کہ جو سبق ایک دفعہ پڑھ لیتے وہ اگلے روز ان کو یاد ہو جاتا۔ اسی طرح قرآن کریم بھی آپ نے بہت ہی جلدی حفظ کر لیا تھا۔ ایک روز آپ کے استاد مولانا غلام محی الدین نے آپ کی روحانیت اور فراست کو آزمانے کے لیے ایک ایسی کتاب جس کی کچھ عبارت کرم خود وہ لکھتے تھے، اس کو پڑھنا اور اس کے متعلق اندازہ لگانا عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھی۔ غلام محی الدین نے وہ کتاب آپ کو دے دی اور کہا کہ یہ کرم خوردہ صفات کی عبارت کل تک تمہیں یاد ہونی چاہیے، وگرنہ میں سخت سزا دوں گا۔ آپ نے وہ کرم خوردہ عبارت اور صفات اگلے روز مولانا غلام محی الدین کو زبانی سنا دی۔ مولانا صاحب حیران ہو گئے، مگر انہوں نے خود کو تسلی دی اور انہوں نے یہ سارا قصہ آ کے تاجدار گولڑا کو سنایا اور ان سے معذرت کی کہ آئندہ کے بعد میں آپ کے بچے یعنی کہ پیر مہر علی شاہ کو نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کر رہے ہیں دوران تعلیم قصیدہ غوثیہ کے عمل سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ دوستو، جس زمانے میں آپ مولانا سلطان محمود کے درس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان میں سے ملنے کے لیے ایک قصیدہ غوثیہ کے ایک عامل تشریف لائے۔ تمام طلباء ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر آپ یعنی کہ پیر مہر علی شاہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر قصیدہ غوثیہ کے عامل کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا، قصیدہ غوثیہ پڑھوں تو تم اٹھو گے؟ تو اس پہ پیر مہر علی شاہ نے ارشاد فرمایا کہ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدہ لکھنے والے کو بلا لیتا ہوں۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ تمام طلباء اور مولانا سلطان محمود نے دیکھا اور اس عامل کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ آپ کے استاد مولانا سلطان محمود نے یہ جب ماجرا دیکھا تو فرمایا کہ آپ شرعی درسگاہ کے طالب علم ہیں، شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اس پہ وہ جو عامل آیا تھا وہ خاموش ہو گیا اور اس نے بعد میں معذرت بھی کی، اور اس کے بعد استاد محترم یعنی کہ سلطان محمود نے بھی آپ کو
تھوڑا سا سمجھایا اور آپ کا سر ندامت سے جھک گیا، اور ساتھ ہی آپ نے استاد محترم سے عرض کی کہ آپ بھی ایسا شعبدہ بازوں کو یہاں آنے سے روکیں۔ اس کے بعد دوستو ہم آپ کو ایک اور پیشن گوئی جو ایک ولی اللہ خاتون تھی ان کی بھی بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد مولانا سلطان محمود کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے تو وہ خود گھوڑے پر تھے، جبکہ تاجدار گولڑا ان کے گھوڑے کی لگامیں پکڑ کر اسے آگے چلا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کی ایک مرید تھی جو کہ انتہائی پرہیزگار تھی۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو مولانا سلطان محمود سے فرمایا کہ تم اس شہزادے کے مرتبے کا علم نہیں رکھتے، وگرنہ تم یوں گھوڑے پہ سوار ہو کے لگامیں اس کے ہاتھ میں نہ دیتے۔ انہوں نے فرمایا مولوی سلطان محمود صاحب ایک دن ایسا آئے گا جب یہ شہزادہ گھوڑے پر ہوگا اور تم اس کے پیچھے بھاگو گے۔ چنانچہ اس کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، اور ایک مقام ایسا آ گیا کہ آپ گھوڑے پر سوار عرس پر جا رہے تھے، جبکہ مولانا سلطان محمود نے آپ کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ کافی دور جا کر آپ کو جب یہ علم ہوا کہ میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا سلطان محمود گھوڑے کے پیچھے دوڑے چلے آ رہے ہیں تو وہ فوراً گھوڑے کو روکا اور نیچے اترنے کی کوشش کی۔ تو آپ کے استاد محترم مولانا سلطان محمود نے حکم دیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے نہیں اترے، تو اگر نیچے اترے تو میں آپ کو اپنی شاگردی سے خارج کر دوں گا۔ چنانچہ استاد کا فرمان سن کر آپ مجبوراً گھوڑے پر سوار رہے۔ اس طرح مولانا نے اس واقعے کی تلافی کی جب گھوڑے کی لگام تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں چلتے ہوئے دیکھی۔ دوستو آپ سے ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کیا کہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا کہ حضور آپ سید زادے ہیں اور آل رسول ہیں، مگر بیعت آپ نے ایک جٹ گرانے کے مرشد سے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سادات کی توہین کے مترادف نہیں ہے؟ یہ سن کر گولڑا کے تاجدار مسکرا دیے اور فرمایا کہ جٹ کے سبز کھیت اپنی ہریالی کی وجہ سے مجھے اپنی طرف کھینچ کے لائے ہیں۔ جٹ کے پاس کچھ تھا تب ہی سید زادے نے اس کی غلامی قبول کی۔ یہ سن کر وہ شخص آگے سے خاموش ہو گیا۔ دوستو اس کے بعد ہم آپ کی کچھ شادی کے بارے میں بات کر لیں۔ ظاہری اور باطنی علوم کے تکمیل کے بعد جب آپ گولڑا شریف واپس پہنچے تو فوراً والدین نے آپ کی شادی کر دی گئی، مگر شادی کے بعد جلد ہی آپ پر جذب کا عالم طاری ہو گیا۔ دوران نماز اور وظائف عبادت و ریاضت اور دوران گفتگو آپ پر رکت طاری ہوتی جاتی۔ اسی حالت میں آپ ننگے پیر اپنی خانقاہ سے نکل کے جنگلوں میں چلے جاتے۔ اکثر اوقات کئی مہینے آپ گھر واپس بھی نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کر لیتے ہیں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے آپ کی جب ملاقات ہوئی تو اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپسی پر آپ کی ملاقات برصغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری سے ہوئی۔ آپ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حجاز مقدس میں قیام کا ابھی آپ کو پروگرام کافی طویل تھا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے آپ کو ہندوستان واپسی کے لیے فرمایا اور کہا کہ آپ کی ضرورت یہاں نہیں ہے بلکہ آپ ہندوستان میں رہیں، اس لیے ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے لگا ہے جس کو ابھی آپ کے ہاتھوں میں سالو ہونا ہے۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر حاجی امداد مہاجر مکی نے آپ کے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابری کی دستار خلافت بھی عنایت کی۔ دوستو سب سے مشہور جو بات ہے وہ ہے فدا قادیانیت کا اعزاز آپ کو ملا۔ آپ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت میں مصروف تھے کہ پورے ملک میں قادیانی فتنہ کی آوازیں لگنے لگیں۔ پورے برصغیر پاک و ہند میں مرزا احمد قادیانی نے اپنا اعلان نبوت کر دیا۔ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی ناکام کوشش کی۔ مرزا قادیانیت نے اسلام دشمنی میں طرح طرح کی ہیلے بہانے شروع کر دیے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور جھوٹا دعویٰ کرنے لگا، اور حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ اس کے مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ آپ نے مرزا قادیانیت کو جواباً فرمایا کہ تو میرے ساتھ کیا مناظرہ کرے گا؟ اگر تو سچا ہے تو ہم دونوں جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگاتے ہیں،
جو سچا ہوا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوا وہ جل کے مر جائے گا۔ مرزا قادیانی آپ کا یہ جواب سن کر راہ فرار اختیار کر لیا۔ اسی طرح لاہور میں انجمن اسلامیہ کے حال میں مناظرہ طے ہوا، جس میں حضرت پیر سید جماعت المحدث علی پور جیسے اکابرین ملت موجود تھے، مگر مرزا قادیانی وہاں پہ آیا ہی کوئی نہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد تمام علماء اہل سنت مشاغر اکٹھے ہو کے انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد دعا کرتے ہوئے تاجدار پیر سید مہر علی شاہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، ہم سب تیرے دین اور تیرے محبوب کی عظمت کی خاطر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کے اب تک جھوٹے اور کذاب مدعی نبوت کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آیا۔ اے اللہ، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ اس دعا کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، مرزا قادیانیت کی موت انتہائی ذلت آمیز اور غلاظت میں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس بے ایمانی کو خدا نے اسی رات بیت الخلاء میں انتہائی ذلت آمیز موت دے دی، جو کہ مرزا کے پیروکاروں کے لیے رہتی دنیا تک باعث مثال بنے گی۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ صاحب جانوروں پر بھی بہت رحم کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے استاد محترم کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم آ گیا، جس پر باندھنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ کے پتے ایک رومال میں رکھ کر لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے 2 بھیڑیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک گدھی کو گھیرا ہوا ہے۔ قریب ہی اس گدھی کا بچہ بھی موجود تھا، جو اس خطرناک صورتحال میں بھی جان بچانے کے لیے بھاگنے کے بجائے بڑی بے چینی سے اپنی ماں کو بچانے کے چکر میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس گدھی اور اس کے بچے پہ بڑا ترس آیا، چنانچہ آپ بے اختیار دوڑ کر وہاں جا پہنچے اور گدھی کو چھڑانے کی غرض سے رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑیوں کو مارنے پر شروع ہو گئے۔ چند کسان کچھ فاصلے پر ہل چلا رہے تھے، انہوں نے چلا کر آپ کو روکنا چاہا اور بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، مگر اس دوران بھیڑیے گدھی کو معمولی زخمی کر کے بھاگ چکے تھے۔ کسانوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ درندے شکار پر حملہ کیوں کر رہے ہیں، اگر آپ بھی اس سے کوئی نقصان پہنچا دیتے تو پھر کیا ہوتا، لیکن آپ نے نہ ڈر ہو کے اس بھیڑیوں کو بچا دیا اور جو بچہ تھا اس کو ماں سے ملوا دیا۔ دوستو، غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کا عذاب بھی آپ نے ایک دفعہ بتایا۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے جہاں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی ایک کرامت کا پتہ چلا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ شرعی اصولوں کے کس قدر پابندی کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے نہ صرف عورتوں سے ہاتھ ملانے سے گریز فرمایا، بلکہ نہایت احسن انداز میں شریعت کا حکم بھی بیان فرمایا۔ واقع پیر کا عورتوں سے ہاتھ ملوانا اور دور رہنا بہت بہتر ہے، صرف ان سے ہاتھ ملانا ہی اس کا عذاب اور خوفناک نہیں۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ ملانا اور اس کو ملنا یا اس سے بات کرنا قیامت اس حال میں آئے گی کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ دوستو، اس کے بعد آپ کی کافی زیادہ کرامات ہیں، لیکن ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔